عبد شمس بن یشجب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے کا ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر سیرہ نبویہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال علماء نسب منہ محمد بن اسحاق نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اسم و صبا عبد شمس بن یشجب بن یعرب بن فلاں بن قحطان اول زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ پہلے تھا بندہ اور اس کا نام یہ تھا، صبا تھا اس کا نام، اور وہ بڑا کان یوتی الناس الاموال من متاع، بڑا سخی بندہ تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا۔ قال سہیلی نے یہ کہا کہ وہ یقال انہ اول من تتوج وذکر بعضهم انہ کان مسلما، کہ وہ دین ابراہیم پر تھا اور وہ سر پر تاج رکھتا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ دین ابراہیم پر تھا بالکل صحیح طرح سے۔ وکان لہ شعر، اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے اس شاعر نے یہ شعر لکھے تھے۔ بشر فیہ، ان شعروں کے اندر عرب کے، یہ اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور یہ یعرب بن قحطان یعنی حضور کے آباء و اجداد کے جو تھے ان کا وہ ذکر ہو رہا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اب وہ بندہ جو ہے جو مسلم ہے، یعنی یہ خود یہ نہیں ہے نعوذ باللہ مشرک نہیں ہے، وہ دین ابراہیم پر تھا۔ وَقَانَ لَهُ شِعْرٌ بَشَرَ فِيهِ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنے شعروں میں بیان کی تھی۔ آگے وہ شعر ہے، اب وہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں وہ شعر پڑھوں، لیکن کوشش کرتا ہوں میں جلدی سے پڑھنے کے۔ وہ کہتا ہے سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مُلْكًا عَظِيمٌ، اپنے مستقبل کی وہ ذکر کرتا ہے کہ ہماری بادشاہی ہوگی۔ آگے وہ کہتا ہے نبیٌ لا یرخص فی الحرم، ہماری اولاد میں سے، ہم میں سے ایک نبی ہوگا، اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ اس مسجد حرام کی، کعبے کی یوں حفاظت فرمائے گا کہ کوئی کام، غلط کام اس کعبے کے اندر وہ نبی نہیں ہوگا، وہ اس کی تطہیر کرے گا۔ اب دور سے معنی یہ ہے کہ بتوں سے اس کی صفائی کر دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے اس کے بعد وہ ہوں گے، پھر کہتے ہیں وَيَمْلِكُ، کچھ اور شعر ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ وَيَمْلِكُ بَعْدَ قحطان نَبِيٌّ تَقِيٌّ، وہ کہتا ہے کہ قحطان کے نسل سے اس کے بعد وہ نبی حکمران ہوگا اور اس کی یہ علامات ہوں گی۔ آگے وہ کہتا ہے یُسَمَّى أَحَدًا یُسَمَّى أَحْمَدًا یا لیت انی أعمر بعد مبعثه بعامی، وہ کہتا ہے وہ نبی جو تشریف لائیں گے ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، کاش میں ان کی آمد تک زندہ رہتا۔ فَأَعْدُدُهُ وَأَحْبُوهُ بِنَصْرِي بِكُلِّ مُدَجَّجٍ وَبِكُلِّ رَامٍ، ہاں میں ان کی، جب وہ جاتے تشریف لے جاتے باہر اپنے دشمنوں کے خلاف تو میں ان کی مدد کرتا۔ آگے وہ شعر میں ہے کہ وہ من یلقاہ یبلغہ سلامی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ جو آنے والے نبی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس نبی کو ملے تمہاری زمانے میں اگر آ جائے تو پھر میرا سلام ان کی خدمت میں عرض کرنا۔ اب وہ سیرت النبی کے اس باب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے آگے 6 بیٹے تھے، وہ مختلف ممالک میں آباد ہوئے مختلف جگہوں پر، اور جہاں جہاں وہ آباد ہوئے تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے تھے۔ اس بادشاہ نے بھی ذکر کیا، اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ عرب یعنی قریش کے ہاں یعنی مشرکین، ان کے ہاں بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کے اندر ان کی پیدائش کا ذکر تھا۔ جب ان کی آمد کا ذکر تھا کہ حرم میں وہ پیدا ہوں گے، یہاں پر اس کی تطہیر کریں گے، اس کی صفائی کریں گے اور یہاں کسی غلط کام کو نہیں ہونے دیں گے، تو اب لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کو اگر پڑھیں تو معنی یہ نکلے گا کہ اے لوگو تمہارا تو یہ خیال تھا، اے اہل کتاب، اے مشرکو تمہارا تو یہ خیال تھا، تم تو یہ کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ اے اہل کتاب اب وہ آ گیا ہے، اے مشرکو اب وہ آ گیا ہے، تو تمہارا انکار کرنے کا اب کیا سبب باقی رہ گیا ہے؟ چونکہ تینوں منتظر تھے، تینوں باخبر تھے، تینوں آمد کے منتظر تھے، اس لیے البینہ کی آیت میں تینوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔